اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تذکرہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت کا واقعہ سناؤں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب اس زمین پر اللہ کے ولی حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے، ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں 2 لوگ ہی مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل کو سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ! کہ امام علی کی والدہ پریشان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جب سے اس بچے کا ظہور کیا ہے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر جیسے ہی اس بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرانے لگا اور اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی تو امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ آپس میں یہ پوچھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ابو طالب حضرت امام علی علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک منافق شخص پوچھتا ہے کہ آپ وہ رسم نہیں کریں گے جو باقی سب کرتے ہیں کہ ایک بچے کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سانپ چھوڑا جاتا ہے، پھر اگر وہ سانپ اس بچے کو کاٹ لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس باپ کا نہیں، اپنے باپ کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ سانپ اس بچے کو نہ کاٹے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ کا ہی ہے اور ان کے لیے قابل عزت ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کو ایک جگہ پر لٹا دیا اور کہا کہ وہ سانپ بلایا جائے جو اس طرح بچوں پر چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس سانپ کو بلایا گیا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو چیر کر پھینک دیا۔ تو سب عوام، سارے لوگ جو سائڈ پہ اکٹھا تھے وہ کہنے لگے کہ چھوٹے سے بچے نے سانپ کو چیر کر پھاڑ دیا۔ اور عربی میں کہتے ہیں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور چیر کر پھینکنا کو کہتے ہیں درہ۔ تو ساری عوام سے، لوگوں سے یہ آوازیں آنے لگی کہ حیا درہ حیدر۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے، اللہ کا شیر۔ تو اس طرح ہمارے پیارے مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک اس دن کے صدقے ہمارے دلوں میں حضرت امام علی علیہ السلام کی محبت کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں اور پنجتن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔